وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 44 حصہ دوم۔ موضوع: ہمیں کیا جنت دنیا میں خرید کر آخرت کا رخت سفر باندھنا چاہیے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ۔ اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے اس کے بعد کوئی کارساز نہیں ہوتا، اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب آخرت دیکھ لیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں پلٹ جانے کی کوئی سبیل ہے؟ سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 44 ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے نہیں ہے کوئی دوست اس کے سوا۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور تم دیکھو گے ظالموں کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، یقولون، وہ کہیں گے، هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا کوئی واپسی کا راستہ ہے؟ گزشتہ سبق میں بھی اس آیت پہ ہم نے بات کی تھی، اور ہم نے معلوم کیا تھا کہ گمراہ کون لوگ ہیں، کون لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور کس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد، حمایت اور اس کی شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں وہ لوگ۔ اب یہ لوگ جو ہیں، یہ سارے لوگ جو گمراہ ہو جاتے ہیں تو یہ ظالم ہیں، یہ ظالم ہیں، اور ظلم کس پہ کر رہے ہیں؟ خود اپنے اوپر۔ اب وَتَرَى الظَّالِمِينَ آج کا سبق اس آیت سے ہے کہ تم دیکھو گے ظالموں کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ اپنے سامنے عذاب دیکھ لیں گے، یقولون هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، وہ کہیں گے کہ کیا کوئی واپسی کا راستہ ہے؟ دیکھیں دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ دنیا ایک محنت کی جگہ ہے، محنت کی جگہ ہے، اور آخرت کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان کیا ہے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ۔ ذرا کانوں سے جو ڈاٹ ہے نا وہ نکال لیں، ذرا خوب غور سے یہ بات سنیں کہ آخرت میں ہے کیا۔ وَفِي الْآخِرَةِ، میں نہیں کہہ رہا، رب العالمین فرما رہے ہیں کہ آخرت میں کیا ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، شدید عذاب ہے، اور وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے بخشش۔ یہ دو انجام ہیں۔ دوسری طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، اور کہ اس میں
ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں جائے گی اور ایک ٹولی جو ہے وہ آگ میں جائے گی۔ اور پھر دوسرے انداز سے اللہ تعالیٰ نے فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، قیامت کے دن کون ہوں گے؟ بدبخت ہوں گے اور نیک بخت لوگ ہوں گے۔ تو یہ دیکھیں، ہم جو بھی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک وہ ہے، کیا ہے؟ هذه الحیات الدنیا فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، یہ آیت نمبر 36 ہے اسی صورت کی۔ اگر آپ نے نہیں سنا پہلے تو اس کو سن لیں۔ جو بھی تمہیں دیا گیا ہے دنیا میں، یہ دنیا کا عارضی سامان ہے، فائدہ اٹھا لو، لیکن جو اللہ کے پاس ہے تو وہ بہتر ہے اور دائمی ہے، جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اس سے وہ مضمون شروع ہوا تھا مومنانہ صفات رکھنے والوں کا۔ تو یہ متاع الحیات الدنیا یعنی ایک حیات دنیا کا عارضی سامان ہے، جو کچھ بھی ہمیں دیا گیا ہے۔ اور ایک جو لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور دھوکہ ان کو لگتا ہے ظاہر کا، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں سامعین کرام۔ آپ دیکھیں بہت سے آپ کو اپنے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے کہ جو ظاہر ہی کو اپنی خوشی اور غم کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، خوشی کے آپ کے اپنے خوشی کے مواقع ہیں، اور آپ کے اپنے غم کے اور افسوس کے اپنے مواقع ہیں۔ آپ کبھی جاتے ہیں نا کہ میں جا رہا ہوں، وہاں کوئی میت ہو جاتی ہے رشتہ داروں میں یا دوستوں میں، میں وہاں افسوس کے لیے آج جاؤں گا۔ آپ پلان میں اپنے رکھ لیتے ہیں کہ بھئی دوسرا دن ہے اور میں ان کے افسوس کے لیے جاؤں گا۔ یا کوئی شادی میں آپ شرکت نہیں کر سکے، آپ کو دعوت نامہ آیا تھا، لیکن سیکنڈ ڈے آپ وہاں ان کو خوشی کی وہ خوشخبری نہیں، مطلب وہ آپ ان کو دینے جاتے ہیں، کیا میرے ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، کہ آپ ان کو مبارکباد دینے جاتے ہیں، مبارکباد، خوشی کی مبارکباد اور غم کا افسوس۔ اور دیکھیں یہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے سامنے کا، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جس پہ خوشی یا غم منائیں، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شکوہ بھی کہا ہے کہ کیا ہے قرآن میں کہ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ لوگ دنیا کی زندگی میں خوشیاں منا رہے ہیں، اس کے اوپر خوشیاں منا رہے ہیں، حالانکہ یہ تو سارا جو کچھ بھی ہے تو یہ تو متاع دنیا ہے۔ فما اوتیتم فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا جو ہے یہ خوشی اور غم کی چیز ہی نہیں ہے سامعین کرام۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، آپ مجھ سے پوچھیں گے پھر یہ کیا چیز ہے، تو آپ کو میں قرآن کے الفاظ سے بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں آزماتا ہوں، اچھی حالت میں بھی اور بری حالت میں بھی، اور یہ سارا عرصہ حیات جو ہے یہ آزمائش ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، او کما قال، میں نے جو کچھ اس زمین پہ ہے، سورہ کہف کا مضمون ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ، جو زمین پر ہے وہ اس کی زیب و زینت ہے۔ اب اس میں ہماری آزمائش ہے، لِنَبْلُوَكُمْ یا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، دونوں چیزیں جو بھی ہے اس وقت۔ تو جو یعنی میں تمہیں آزما رہا ہوں اس میں، یہ آزمائش ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک، تبارک الذی جسے ہم کہتے ہیں، اس میں شروع میں لکھ دیا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ دنیا جو ہے کم از کم یہ خوشی اور غم کی جگہ نہیں ہے، کامیابی اور ناکامی کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں بعض اوقات کنگلے ہوتے ہیں، آخرت میں وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور یہاں اکثر اوقات بڑے بڑے وزیر اعظم اور صدر اور
بیش بہا خزانوں کے مالک، آخرت میں کنگلے ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ جہاں یعنی ملینر اور بلینر کی وہ آتی ہیں نا، لسٹیں آتی ہیں کہ سب سے زیادہ مالدار کون ہے اس وقت، تو اکثر میں دیکھتا رہتا ہوں، مجھے یعنی ہنسی بھی آتی ہے کہ یہ پرائے مال پہ اپنا حق جتا رہے ہیں کہ یہ میرا مال ہے۔ تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، جو تم نے کھا لیا بس ٹھیک ہے، باقی تو ختم، تمہارا ہے ہی نہیں، وہ رہ جائے گا، جب مر جاؤ گے تمہاری کوئی چیز نہیں ہے تمہارے پاس۔ بہرحال سامعین کرام، یہ جو آیت کا دوسرا حصہ ہے، تری الظالمین لما رأوا العذاب، اب دیکھیں یہاں ظالم کہا جا رہا ہے اس شخص کو جس نے دنیا میں اللہ کو منزل بنانے سے عملاً انکار کر دیا۔ عملاً ہو سکتا ہے وہ قولاً تو کرتا ہو، کلمہ پڑھتا ہو، لیکن یہ عملاً میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے کثیر لوگوں کی تعداد نے عملاً اللہ کو منزل بنانے سے انکار کر دیا ہے اور حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ دیکھیں یہ بہت گہری بات ہے، اور لیکن سمجھنے بھی آسان ہے، آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے اور میرے بات کی تائید کریں گے، تصدیق کریں گے کہ ہم میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، جو اللہ کو اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں، جو آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں۔ ان کی نظر میں بس یہی ہے جو کچھ نظر آ رہا ہے، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، یہ میری ماں، یہ میری باپ، یہ میرے بھائی بہن، ماموں چاچو، نانا نانی، دادا دادی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تمہارے ہے ہی نہیں، یہ تم سب لوگ ایک دوسرے سے بھاگو گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، یہ تو تمہارے ہے ہی نہیں، تمہارا مال وہاں تمہارے مال جو سونا چاندی تم نے جمع کیا ہے وہ اسے تمہیں داغا جائے گا۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ اپنے مضمون کی طرف میں آتا ہوں، تری الظالمین، تم دیکھو گے ظالموں کو، یا کاش تم دیکھ لو ظالموں کو، لما رأوا العذاب، جب ان کو عذاب دیا جائے، جب وہ آگ کو دیکھ لیں گے، عذاب کو دیکھ لیں گے۔ اب عذاب کیا ہے؟ وہ تو آگ ہے، اور وہ یہ کہیں گے هل الی مرد من سبیل، کہ کیا واپسی کا کوئی راستہ ہے لوٹنے کا۔ اب یہاں ایک بات ضروری ہے سامعین کرام کہ دنیا میں یعنی آخرت میں جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تھوڑی سی توجہ سامعین کرام، کہ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، وہاں تو یا بخشش وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا، اور وہ لوگ ہوں گے جو عذاب شدید والے، یعنی جس پہ دفع لگائی جا چکی ہوگی۔ تو اب یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا اس عذاب النار سے بچنے کی جگہ کا نام کیا ہے؟ دنیا۔ یعنی دنیا میں جب آپ دیکھیں، جانا تو ہے ہم سب نے، اگرچہ یہ سارے مضامین جو ہے ہمارا اس پر یقین نہیں ہے، مجھے یعنی اتنا معلوم ہے کہ میں جن لوگوں سے مخاطب ہوں، عام مطلب میں تو عوام سے مخاطب ہوں، عوام آخرت کی یعنی آخرت کو سچ نہیں سمجھتے، عوام جو ہے سچ نہیں سمجھتے کہ ہاں بھئی وہاں جانا ہے۔ اب جانا ہے تو بھئی تیاری تو کر لو، لیکن تیاری آپ دیکھ رہے ہیں عام لوگ عام طور پہ تو کوئی نہیں کر رہا، یا جنت یا دوزخ سے بچنے کی تیاری جو یہاں ہونی ہے وہ بھی نہیں کر رہے، اور جو جنت میں جانے کی تیاری ہے وہ بھی نہیں کر رہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بے یقینی کا شکار ہیں ہم لوگ سامعین کرام۔ یہ دیکھیں اس مضمون کو اپنے لیے اگر آپ نہ لیں یا میں اپنے لیے نہ لوں تو پھر میں خسارے میں ہوں گا، کیونکہ یہاں ظالم ہے، اور ظالم تو یعنی یہ نہیں کہ بس اسی دور میں تھے ظالم جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا، یا مشرکین مکہ، اس کے پہلے مخاطب تو مشرکین مکہ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ ظالم فرما رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج ظالم نہیں ہے، آج ظالم لوگ ہوئے ہیں اور بہت زیادہ ہیں۔ اس وقت تو دنیا کی آبادی کم تھی، اب تو ظالموں کی آبادی بڑھ گئی ہے۔ ایمان والوں کی آبادی تو ہے نہیں، جماعت المسلمین تو ہے نہیں، بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں ظالموں کا تذکرہ کر رہا ہوں۔
ظلم کرنے والے لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، وہ جب آگ کو دیکھیں گے تو وہ اب سوچنے لگیں گے هل الی مرد من سبیل، کوئی واپسی کا راستہ ہے، سوچنے لگیں گے۔ یہاں تو دیکھیں آپ، یہ ہوتا ہے دنیا میں کہ کوئی مصیبت آ جائے یا کچھ بھی ہو جائے تو آپ اس سے بھاگنے کا یعنی واپسی کا راستہ دیکھنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، 2018 کی میں بات کروں، ایک وزیر اعظم صاحب کو تاحیات نااہل قرار دے دیا ہے عدالت نے، اس سے بھی میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ وزیر اعظم صاحب اب اس سے واپسی، اس یعنی جو ان پہ نااہلی کی تلوار چل گئی ہے، اس سے واپسی کا ان کے خیال میں یہ راستہ ہے۔ وہ لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی الیکشن ہونے والے ہیں، مجھے ڈبے بھرنے ہیں، تم لوگوں نے ڈبے بھرنے ہیں تاکہ میں واپس آ جاؤں۔ اب جو بھی یعنی نقصان، یہ انسان یہاں نقصان دیکھتا ہے یا ہوتا ہے تو وہ واپسی کا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے اور پھر ایک نئے سرے سے زندگی شروع کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کا کارخانے کو آگ لگ گئی، کارخانہ جل گیا، لیکن یہ ہے کہ پھر وہ مطلب واپس آ جاتا ہے اپنی کسی بھی طریقے سے، کوئی بھی ہو، واپس آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہر چیز جو ہے، امتحان میں آپ فیل ہو گئے، پھر سپلیمنٹری میں گورنمنٹ آپ کو موقع دیتی ہے کہ آپ سپلی میں آ جائیں، دوبارہ آپ امتحان پاس کرنے کی، پہلی سپلی، دوسری سپلی، اس طرح سپلیمنٹری چلتی رہتی ہے جب تک آپ پاس نہ کر لیں تو آپ دینے کے لائق ہوتے ہیں۔ تو یہ واپسی کا راستہ، یعنی جو سدھار کا راستہ ہے، تو وہ یہاں وہ افسوس کریں گے، یقولون، وہ کہیں گے هل الی مرد من سبیل، اب یہ آگ تو ہم جانے والے ہیں، کیا اس سے واپسی کا کوئی راستہ ہے یا بچاؤ کا کوئی راستہ ہے؟ یہ وہ لوگ کہیں گے هل الی مرد من سبیل۔ تو یہ ہے کہ وہاں تو پھر ایسا کوئی نہیں ہے چیز۔ یہاں ایک بہت بڑی اس میں نصیحت ہے صاحبان اکرام، میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے، کہ یہ دنیا میں جو بھی ہم وقت گزار رہے ہیں، یہ بہت قیمتی وقت ہے۔ یہاں آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں، اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ جنت کے اپنے ہدایت کو قبول کر لیں اور جنت کے لیے کوشش کریں، جنت میں جانے کی کوشش کریں، جنتیوں والے کام کریں، اللہ کو منزل بنا لیں، آخرت کو اپنی زندگی کی ترجیح واحد بنا لیں، اور زندگی جنت کے لیے گزاریں، زندگی اللہ کے لیے گزاریں، زندگی آخرت کی کامیابی کے لیے گزاریں۔ تو جب کامیابی آپ کے حق میں مستحق ہو جائے گی تو پھر آپ یعنی جہنم سے تو خود بخود آپ کو جب بخشش ہو جائے گی تو بس جہنم سے نجات پا جائیں گے آپ۔ یہ میں آسان، اس وقت میرے جو کم ذہن ہے، کن ذہن ہے، اس میں یہی ایک بات آ رہی ہے کہ آپ اللہ کو منزل بنا لیں، آخرت کو اپنی ترجیح بنا لیں، سیدھے راستے پر چل پڑیں، اللہ کے راستے پر چل پڑیں، اپنے ہر کام میں للہیت لے لیں، تقوی کی روش اختیار کر لیں، محتاط رہیں، ایمان لے آئیں اور محتاط رہیں، تو والعاقبۃ للمتقین۔ اگر آپ تقوی کی روش اختیار کر لیں گے تو یقیناً آپ جنت میں پہنچنے کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اور پھر یعنی یہ ایسی نہیں ہے کہ شاید مل جائے، نہیں، گارنٹی دی ہے، اللہ نے گارنٹی دی ہے، اعدت للمتقین، جنت متقین کے لیے۔ آپ صفت تقوی اپنا لیں، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ ان لوگوں کے لیے مشکل ہے جو کہ جن کی منزل اللہ نہیں ہے، جو کہ جنہوں نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے آخرت کی زندگی کو، ان کے لیے یہ صفت تقوی اختیار کرنا جو ہے یہ بہت مشکل ہے۔ اور سامعین کرام، میں آپ کو اکثر کچھ ٹیسٹ وغیرہ بھی بتاتا رہتا ہوں، آپ دیکھ لیں، آپ کے لیے نیکی کرنا آپ کے لیے اگر آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، بہت آپ مشکل سمجھتے ہیں نیکی کے کام، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی منزل اللہ نہیں ہے،
جنت کے لیے آپ کی چاہت نہیں ہے، اور دنیا آپ کا محبوب ہے، دنیا آپ کو محبوب ہے، تو پھر یہ ہے کہ یہ نیکی کا راستہ اختیار کر لینا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات مان لینا، یہ آپ کے لیے پھر بہت مشکل ہوگا۔ یعنی میں نے ٹیسٹ لکھ دیا نا، آپ خود اپنا تجزیہ کر لیں۔ قیامت کے دن تو وہ کتاب لٹکا دی جائے گی گلے میں، اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبہ، اپنی کتاب پڑھ لو بھئی، آج تم اپنے حساب کتاب کے لیے خود ہی کافی ہو۔ تو یہاں بھی ہم اپنا حساب کتاب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کر سکتے ہیں۔ اگر نیکی آپ کو کرنی بہت مشکل ہے یا حق کو قبول کرنا بہت مشکل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کی منزل نہیں ہے اور آخرت آپ کی ترجیح نہیں۔ تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ پھر یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو اللہ پر ایمان لانا ہوگا۔ کیا مطلب؟ اللہ کو اپنی منزل یقین کر لینا ہوگا کہ دنیا میں میرے وجود کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں نے اللہ کی ملاقات کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ کی ملاقات، اللہ کے دیدار، اللہ کی بخشش اور اللہ کی جنت، تیار کی ہوئی جنت کے لیے میں نے تیاری کرنی ہے۔ یہ دنیا فقط اس کا نام ہے سامعین کرام، یعنی یہ اللہ کے پاس ہیں۔ فما عند اللہ خیر و ابقا، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور دائمی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی بخشش، اس کی مغفرت اور اس کی جنت، اس کا قرب، اس کا دیدار، اس کی ملاقات، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آسان ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں ہمیں۔ تو اس کا طریقہ یعنی یہ جو ہے یہ نعمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے کہ آپ اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، آخرت کو اپنی ترجیح بنا لیں اور حق کے لیے جینا سیکھ لیں۔ کیا؟ حق کے لیے، اللہ کے لیے۔ آپ کے ہر کام میں للہیت نظر آنی چاہیے۔ بہرحال تر الظالمین لما رأوا العذاب هل یقولون هل الی مرد من سبیل، وہ دیکھیں گے کہ جب عذاب کو دیکھ لیں گے نا تو وہ کہیں گے بھائی کوئی بچاؤ کا راستہ ہے، کچھ پیسے دے لیں یا جو بھی۔ اس وقت تو آپ مطلب یہاں پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ پیسہ مال چلتا ہے نا، گول مال، تو وہ چلتا ہے، تو وہ پھر آپ مال، وہ کہتے ہیں نا رشوت لیتے ہوئے پکڑے گئے اور رشوت دے کے جو ہے چھوٹ گئے۔ یہاں تو آپ اپنے بچاؤ کے راستے دیکھ لیتے ہیں، لیکن وہاں بچاؤ کا راستہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اول تو کوئی چیز ہی آپ کے پاس نہیں ہوگی دینے کے لیے، اور دے بھی دیں تو قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَتْ من سوء العذاب یوم القیامہ، او کما قال، ایسی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ، اگر ظالموں کے لیے جو کچھ اس زمین پر ہے وہ ایک ظالم کے پاس اکیلا ہو جاتا، یعنی ایک دنیا کا مالک وہ اکیلا ہو جاتا، اور اگر اتنی ہی دولت اس کے پاس اور بھی ہو جاتی، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور وہ کہتا اللہ تعالیٰ کو یہ لے لے فدیے میں، جرمانے میں، اور مجھے چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ اس سے قبول نہیں کرے گا۔ آج تو یہ حالت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اتقوا النار ولو بشق التمرہ، آگ سے ڈرو، بچو، اگرچہ آدھی کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ یہاں اللہ تعالیٰ تو قبول کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں قبول کرنے والا ہے، وہاں کوئی چیز قبول نہیں ہوگی۔ یہاں آپ عذاب سے بچنے کے لیے صدقہ دیں، خیرات دیں، سب اللہ تعالیٰ کو قبول ہے۔ اپنی مال و جان کو اللہ کے لیے وقف کر دیں، اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ وہاں نہیں ہے موقع، یہ بات جو ہے نوٹ کر لیں۔ وہاں بس صرف افسوس اور انگلیاں چبانا رہ جائے گا۔ یوم یعد الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔
اس دن ظالم، دیکھیں وہی ظالم کے لفظ آ رہے ہیں، ترز ظالمین، یہاں وہ جو یہ میرے خیال سے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی وہ پڑھی ہے کہ ظالم اس دن انگلیاں اپنی کاٹ کاٹ کھائے گا، یعد الظالم علی یدیہ، چبا چبا کے افسوس کے مارے کاٹ کاٹ کھائے گا، اور کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول کا راستہ لے لیا ہوتا، رسول کے نقش قدم پر چلتا، رسول کی پیروی کرتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بدبختی، کیوں میں نے اس شخص کو اپنا دوست بنا لیا، کاش میں اس شخص کو اپنا دوست نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی، اس نے تو جب ذکر میرے پاس آ گئی، ہدایت آئی، تو اس نے مجھے اس سے ہٹا دیا، گمراہ کر دیا اس سے، اور شیطان جو ہے انسان کو شرمندہ کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، یہ ساری صورتحال ہے، اور بہت سوچ سمجھ کے آپ نے اپنے آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے، اور یقیناً آخرت حق ہے، سچ ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اگر میں کہوں کہ 1,00,000% جو ہے یہ بات، یہ خبر درست ہے، تو یہ بھی مطلب کم ہے یہ یقین دہانی۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ حق ہے جو کچھ بتایا جا رہا ہے، قیامت آنے والی ہے؟ آپ ان سے کہہ دیجئے اے رسول، ہاں اور میرے رب کی قسم یہ سچ ہے، اور تم چھوٹ کے کہیں نہیں جا سکتے، ما انتم بمعجزین، حکم قال۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، یہ سچ ہیں، اور یقیناً یہ جو ہمارے پاس ہے یہ چند دنوں کا ساز و سامان ہے، اس کے بعد جو ہے کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے پاس، اور پھر یا تو اللہ تعالیٰ کو ہم نے یہاں راضی کیا ہوگا یا ناراض کیا ہوگا۔ اگر راضی کیا ہوگا فروحم وریحان، انعامات ہی پھر انعامات ہیں، انعامات کی شروعات ہو جاتی ہے، انعامات، اور بہرحال ابھی وقت بھی اتنا نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ انعامات یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں، عذابات دنیا سے شروع ہو جاتے ہیں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حشر کا یہ سزا جو ہے یہ حشر پہ موقوف نہیں ہے، اور یہ زندگی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے، زندگی بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ۔ ترجمہ سنا دیں۔ من يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی دوست نہیں ہے اس کے بعد۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور آپ دیکھیں گے ظالموں کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب عذاب کو دیکھ لیں گے، یقولون، وہ کہیں گے، هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا کوئی واپسی کا راستہ ہے؟ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ۔ Whoever God leaves astray has no protector apart from him, and you will see the transgressors when they see the torment, saying, Is there a way of going back? سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔